السلام علیکم دوستوں، آج میں پھر ایک بار آپ کے روبرو ہوں ایک نئے لیسن کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر عبد المغنی اور ان کا مضمون ہے ادب کی پہچان۔ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں ایک نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے، اور اس کو لائک کریں۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چلیے تو آج جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم رائٹر کے بارے میں جان لیتے ہیں، اور میں جہاں جہاں پر نشان زد کر دیا کروں گا آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے، کیونکہ یہاں سے اکثر و بیشتر کوشچن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اس کو وہاں پر لائن مار دوں گا، آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا اور اپنی کاپی پر اتار لیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پڑھنا ہے آج ہم کو ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں، جو کہ ادب کی پہچان مضمون کے مضمون نگار ہیں، اور انہوں نے اس مضمون کو لکھا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار کے رہنے والے تھے۔ دانشوروں اور تنقید نگاروں میں ممتاز ہیں۔ دانشور کہتے ہیں پڑھا لکھا ہونا کو، عقل مند آدمی کو، ذہین آدمی کو دانشور کہتے ہیں، اور تنقید نگار کہتے ہیں وہ شخص جو تنقید لکھتا ہو، جانچ پرکھ کرتا ہو، اس کو تنقید نگار کہتے ہیں۔ ممتاز ہے۔ عہد حاضر کہتے ہیں جو دور چل رہا ہے، زمانہ اسی میں۔ عہد حاضر میں شعر و ادب اور فکر و نظر کو وسعت اور شفافیت کے ساتھ پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جو کیا ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ مولانا عبد الرؤف صاحب۔ کیا نام تھا؟ مولانا عبد الرؤف ایک معروف عالم دین تھے۔ ان کا تعلق ضلع اورنگ آباد بہار سے ہے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو ضلع اورنگ آباد بہار کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش وہیں یعنی کہ اورنگ آباد ضلع میں 1934 عیسوی میں ہوئی۔ ذہن میں رکھیے گا، 1934 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے کہاں داخلہ لیا؟ تو مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا۔ یہاں سے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی۔ مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی، اور انگریزی میں MA کیا۔ انگریزی میں MA کیا، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ ملازمت کا وقت آیا تو انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا۔ بعد میں ان کا تبادلہ BN کالج میں ہو گیا، جہاں سے وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی وہیں پہ وہ ریٹائر ہوئے۔ BN کالج سے وہ ریٹائر ہوئے۔ پروفیسر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد
اصناف کے بارے میں اپنے مطالعات پیش کیے ہیں۔ اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ وہ تقریباً 20 کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں۔ مصنف اور مؤلف اس کو کہتے ہیں جو کتاب لکھتے ہیں۔ زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیری نقطۂ نظر کے حامل تھے اور انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ ان کی اہم ترین تنقیدی تالیفات میں جادۂ اعتدال، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جادۂ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہیں۔ یہ جتنے نام ہم نے گنوائے ہیں یہاں سے وہاں تک سب کو ذہن میں رکھیے گا۔ پروفیسر عبد المغنی کی وفات پٹنہ میں 5 ستمبر 2006 عیسوی میں ہوئی۔ پروفیسر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہوگا کہ پٹنہ میں 5 ستمبر 2006 میں ہوئی۔ چلیے اب ہم ان کے مضمون کو پڑھتے ہیں۔ ادب کی پہچان، مضمون ہے ادب کی پہچان۔ ان کے لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہیں، مضمون نگار، ذہن میں رکھیے گا۔ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہیں۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ادب سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ آج ناول، افسانہ یا رسالہ، خاص کر ڈائجسٹ، ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے اور کون نہیں، اور جو چیزیں واقعی ادب ہیں ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل محال ہے۔ محال کہتے ہیں مشکل کو۔ محال کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کو کہتے ہیں۔ اس صورت حال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی مل جل کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے کہ ادب کو کون پہچانتے ہیں اور کون سمجھتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے۔ ادب کیا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھے جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے، اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے۔ چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے۔ یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہوں، مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور حیت بھی ہے، ایک شکل بھی ہے۔ حیت کہتے شکل کو، بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور حیتیں ہیں جن کا اظہار کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے۔
چنانچہ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں، خواہ اس کے اندر کتنی ہی ادبیت پائی جائے، اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتب فکر ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ ہیئتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ہو۔ دوسرے کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی حیت کا نام نہیں، بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے جو ادب کی کسی بھی حیت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے۔ یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت یعنی اپنا طرز، فن وغیرہ، جو اسی کو کہتے ہیں تخلیقی انفرادیت، نہ ہو ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں، اور تخلیقی انفرادیت سے محروم تحریریں محض میکانکی اور مصنوعی ہے، بناوٹی ہے۔ اس مکتب فکر کے مطابق رسمی، فرسودہ، سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہیں، اور ادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی، جدت، بلندی اور گہرائی ہو۔ ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے، اور اس تصور کے مطابق ادب کا دائرہ بہت ہی محدود ہو جاتا ہے، لیکن اس معیار و تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتب فکر ہے، وہ یہ کہ ادبی حیت کے تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کے حامل ہو اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ثقافت اور حیت کے لطافت دونوں موجود ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہوگا کہ ایک مکمل نمونہ ادب کی تعریف کی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ادب کے دو اجزاء ترکیبی ہیں۔ ادب کے کتنے اجزاء ترکیبی ہیں؟ دو، ایک فکر، دوسرے فن۔ اور ایک مکمل ادبی تخلیق اسی وقت بروئے کار آئے گی جب فکر اور فن دونوں ہی اعلیٰ درجے کے ہوں اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے، اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست اور ضم ہو جائیں، اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک ناقابل تقسیم تخلیق مرکب نمودار ہو، اور یہ مرکب زندگی اور ادب کی بہترین قدروں کا مظہر ہو۔ اس سے انسانی تہذیب کی جمالیات اور اخلاقیات دونوں کو فروغ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معیار پر پوری اترنے والی تحریر ہی ادب ہے، اور اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہ ہوگا۔ زندگی کی کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجہ کمال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس درجے سے نیچے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے، جس سے انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔
لہٰذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سراغ لگانا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی۔ ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہوں اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب کو صرف دو حصے میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ عام ادب کے ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ اس کا تعلق فلسفہ و حکمت سے ہو یا سیاست و معیشت اور دینیات و اخلاقیات سے، جبکہ خاص ادب صرف ان تحریروں کو کہا جائے گا جو مخصوص تخلیقی حیت میں لکھی گئی ہو، جیسے ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ کی صنفیں۔ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ اب جہاں تک علمی ادب کا تعلق ہے، اس کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو، اس کے طرز اظہار میں محاورات، امثال، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات و کنایات کی چاشنی ہو۔ مختصر یہ کہ ایک اچھی لکھی ہوئی دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دل نشیں نثر ہو۔ دوسری طرف فنی ادب کی پہچان بس یہ ہوگی کہ فن کی جب صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو، اس کی مقررہ حیت کے مسلمہ اصول و قواعد کے پابندی اس میں بنیادی طور سے کی گئی ہو، خواہ اس پابندی کے علاوہ اس میں جدت و انفرادیت کا کوئی نشان نہ ہو، اور خواہ ایک انفرادی اجتہاد کے ذریعے قائم شدہ روایت کی توسیع و تجدید کا کتنا ہی سامان کیا گیا ہو۔ ادب کی شکل میں پائی جانے والی اور فنی ضوابط پر پوری طرح اترنے والی ہر چیز بہرحال ادب ہے، خواہ تنقید کی کسوٹی پر رکھنے پر کے بعد ہم اس چیز کی اچھائی کا اعتراف کریں یا اس کی برائی پر اعتراض کریں، سب کیا ہے؟ ادب ہے۔ اس طرح ادب کی ایک بنیادی اور عمومی تعریف اور پہچان ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اگر ادب ایک ذوقی اور تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کی صرف اس پہچان پر اکتفا کر لیں اور اس کی پرکھ کی طرف کوئی توجہ نہ دیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ پڑھنے والوں سے صرف ادب پڑھنے کی توقع نہیں کی جاتی، بلکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادب کا تنقیدی مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ادب پر خاص کر ادیب کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ادب کے کسی بھی معنی اور صنف پر لکھنے والوں کے بارے میں اصولی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تخلیقی حس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ادب کی تخلیق بہرحال ایک ذمہ داری کی بات ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص دنیا کے سامنے ادب پیش کرنا چاہتا ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھ دے گا، بلکہ اپنے منتخب کیے ہوئے موضوع، اسلوب اور حیت کے بنیادی تقاضوں کے پیش نظر وہ شخص چھان پھٹک اور سوچ وچار کر کے کچھ خاص نکتے ایک مخصوص انداز میں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ ادب بہرحال محض زبان سے بالیدہ تر ایک اظہار، بالیدہ کہتے ہیں پختہ کو، تجربہ کار کو، اس لیے زبان سے بالیدہ تر ایک اظہار خیال کا نام ہے، اور ہر تحریر ادب نہیں ہے،
خواہ ادب کی جو بھی تعریف کی جائے، ادب کے کچھ نہ کچھ حدود اور خاص تو ہوں گے ہی، جن کی بنیاد پر ادب کو غیر ادب سے ممتاز کیا جا سکے۔ لہٰذا ضروری ہوگا کہ جو چیز غور و فکر سے لکھی گئی ہے اسے غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس طرح ادب کی پہچان کے ساتھ ساتھ پرکھ بھی کچھ نہ کچھ کرنی ہی پڑے گی، اور جب پرکھی ہوئی پہچان کا معاملہ ہوگا تو ہمیں غیر معیاری اور سطحی چیزوں سے صرف نظر کر کے معیاری اور عمدہ چیزوں کی قدر شناسی کرنی ہی پڑے گی، تاکہ ادب کا معیار لکھنے اور پڑھنے والوں کے درمیان بہرحال قائم رہے۔ اس پورا جتنا بھی پڑھا گیا ادب کی پہچان، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور وہ دیکھ کر سمجھ سکے، پڑھ کر سمجھ سکے کہ اس سے میں نے کیا حاصل کیا ہے۔ جو چیز اگر کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ نے کیا حاصل کیا، اگر کوئی مطالعہ کیے ہیں کسی کتاب کا تو آپ نے اس سے کیا اخذ کیا، کیا حاصل کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی تو ادب ہے۔ چلیے میں اسی پہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، سبق نمبر 8۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، اور آپ محنت کریں۔ السلام علیکم۔